وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج قواعد التفسیر میں انشاءاللہ العزیز ہم سب سے پہلی بحث جس کا آج ذکر کیا جائے گا کہ اسباب نزول کے حوالے سے کیا قواعد ہیں اور اسباب نزول کے حوالے سے جو ہمیں مختلف تفاسیر میں مختلف اقوال نظر آتے ہیں اور مختلف واقعات ایک ہی آیت کریمہ کے شان نزول میں لکھ دیے جاتے ہیں، تو اس کے کیا وجوہات ہیں اور اس کی بنیاد اور بیس کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سبب نزول کو سمجھیے کہ سبب نزول کیا چیز ہے۔ سبب نزول سے مراد کہ ایسا واقعہ کہ جس واقعہ کے بارے میں کوئی آیت کریمہ یا کئی ساری آیات بیان کر رہی ہوں یا اس واقعہ کے حوالے سے کوئی تفصیل بیان کر رہی ہوں، ان کو سبب نزول کہا جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ سبب نزول کا پہچاننا، اسباب نزول کا پہچاننا، یہ ایک مفسر کے لیے بنیادی شرائط میں سے ہے۔ مفسر کے لیے بنیادی شرائط میں سے ہے، اور صحیح تفسیر کو سمجھنے کے لیے سبب نزول سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ بلکہ بعض دفعہ آیات کے صحیح معنی اور مفہوم تک پہنچنے کے لیے سبب نزول کو مد نظر رکھے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے آپ اگر مجموعی طور پہ قرآن مجید کو دیکھیں تو ہم اس کی دو اقسام پاتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیات کو اگر دیکھیں تو دو طرح کی آیات ہیں۔ نمبر ایک کہ قرآن مجید کا وہ حصہ کہ جو ابتداء نازل کر دیا گیا، قرآن مجید کا وہ حصہ جو ابتداء نازل کر دیا گیا اور وہ کسی خاص سبب کے بعد نازل نہیں کیا گیا۔ میری بات پہ غور کیجئے کہ قرآن مجید کے اسباب نزول کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو پھر قرآن مجید کی دو قسمیں ہیں، قرآن مجید کی آیات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ قرآن مجید کا حصہ کہ جس سے پہلے کوئی سبب موجود نہیں تھا اور وہ قرآن مجید ابتداء نازل کر دیا گیا، وہ کسی خاص سبب کی بنیاد پر نازل نہیں کیا گیا، تو قرآن مجید کا اکثر حصہ اسی بات پر مشتمل ہے۔ اگر آپ ہر آیت کریمہ، ہر سورہ مبارکہ کے بارے میں اسباب نزول تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے،
کیونکہ قرآن مجید کا بہت زیادہ حصہ ایسا ہے کہ جو بغیر کسی سبب کے نازل کیا گیا ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ابتداءً نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے بعض تفاسیر میں آپ بے جا تکلف بھی دیکھتے ہیں کہ وہ پوری تاریخ کو بیان کر کے اور اپنی طرف سے اسباب نزول بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض ایسی تفاسیر موجود ہیں کہ یہ کیفیت ہے کہ وہ اپنے اندازے سے کہ یہ آیات جو نازل کی گئی ہیں ان میں اس نوعیت کا معنی اور مفہوم پایا جا رہا ہے، لہذا اس واقعہ کی طرف اشارہ ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گمان کی حد تک اس کی حیثیت ہو سکتی ہے، لیکن کوئی آج کا عالم یا کوئی مفسر خود سے اسباب نزول وضع نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ جب ایسے بے جا تکلف کو دیکھیں گے پھر کئی سارا تعارض بھی سامنے آتا ہے، کئی سارا تعارض بھی سامنے آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ میں نے دیکھا کہ بعض علماء نے جو تفسیر لکھی بالخصوص اردو میں، تو انہوں نے اسباب نزول کو یوں بیان کیا کہ جیسے قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور وہ اس ماحول میں اور اس معاشرے کا حصہ تھے، جبکہ کبار ہمارے اسلاف اور مفسرین اسباب نزول کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ اسباب نزول کے بیان کرنے کو علماء مرفوع حدیث کے حکم میں لیتے ہیں، مرفوع حدیث کے حکم میں لیتے ہیں۔ اب اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اسباب نزول کے بارے میں بغیر تحقیق کے اور بغیر کسی نص کے اپنے پاس سے گفتگو کرنا، اپنے پاس سے بات کرنا، اس کی شرعی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ جب علماء کرام نے اسباب نزول کو مرفوع حدیث کے حکم میں لیا ہے، پھر اگر آج کا کوئی عالم کوئی 600 سال بعد یا 1000 سال بعد یا 1400 سال بعد کا مفسر اگر وہ اسباب نزول اپنی طرف سے بات بیان کرے گا تو اس کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ وہ بے جا قسم کا تکلف ہوگا۔ تو لہذا میں بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید اگر اسباب نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ ماشاءاللہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا وہ حصہ ہے کہ جہاں پر قرآن مجید ابتداءً نازل کیا گیا، ان کے بارے میں واقعات ہمیں نہیں ملیں گے، اسباب نزول نہیں ملیں گے، اور یہ قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ اس بات پر مل ہے۔ اور دوسرا حصہ قرآن مجید کا وہ ہے کہ جو کسی واقعہ کے بعد نازل ہوا یا کسی سوال کے بعد نازل ہوا، تو اور یہ حصہ قرآن مجید کا ایک حصہ بے شک کم ہے، لیکن ایک ایسا حصہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا کوئی واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیات نازل کی گئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے قرآن مجید میں احکامات نازل فرما دی۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے یہ قرآن مجید کا وہ دوسرا حصہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کم ہے، کہ یہ دوسرا حصہ ہے کہ جس حوالے سے کوئی اللہ کے پیغمبر سے سوال پوچھا گیا یا کوئی واقعہ بیان کیا گیا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ تو بہرحال
اب سب سے پہلا قاعدہ اور پہلی بات جو آپ نوٹ کریں، میں عربک میں بیان کر دیتا ہوں، اگر آپ عربک میں لکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ اردو میں نوٹ کر لیں کہ القول فی الاسباب موقوف علی النقل والسماع، کہ اسباب نزول کے بارے میں جو قاعدہ اور قانون ہے، کہ قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ اسباب نزول نقل اور سماع پر موقوف ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اسباب نزول یا تو صحابہ نے بیان کر دیے، یا پھر آگے تابعین نے صحابہ سے سنے، اس طرح بیان کر دیے گئے۔ کوئی شخص اپنی طرف سے اسباب نزول کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتا جب تک کسی صحابی نے بیان نہیں کیے، یا آج ہمارے سامنے کوئی واقعہ موجود نہیں ہے، اس وقت تک ہم اسباب نزول کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے۔ لہذا اسباب نزول کون بیان کریں گے؟ کہ جن کے زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا، انہیں قرآن مجید کو نازل ہوتا، جنہوں نے قرآن مجید کو نازل ہوتا اپنے زمانے میں دیکھا اور انہوں نے وہ اسباب بیان کیے اور اس حوالے سے انہوں نے بحث کی، اس کے علاوہ اور کوئی اسباب نزول کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے کسی رائے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسباب نزول کے حوالے سے کسی رائے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ پہلی بنیادی بات یاد رکھیے کہ اسباب نزول کا دار و مدار کیا ہے؟ کہ اسباب نزول کا دار و مدار صحابہ کے اوپر مشتمل ہے، جو صحابہ نے بیان کر دیا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا، قرآن مجید کو نازل ہوتا دیکھا، اس زمانے کو پایا، جو وہ بیان کریں گے اسباب نزول کے حوالے سے آج تک کسی عالم کسی کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ میں نے جو ابتداً بات ذکر کی تھی کہ وہ مفسرین کہ جو ایک تاریخ کی بنیاد پر، سیرت کی بنیاد پر آیات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ آیات اس واقعہ کے بعد نازل ہوئی ہیں یا ان کا سبب نزول یہ ہے۔ میں نے بعض تفاسیر دیکھی ہیں اور آپ لوگوں نے بھی مطالعہ کیا ہوگا کہ دیکھیے کہ بعض مفسرین نے مکی صورتوں کے بارے میں بھی اسباب نزول بیان کیے ہیں اور آیات کے بارے میں اسباب نزول بیان کیے ہیں، تو جبکہ وہ تو ایسا حصہ ہے کہ جو ابتداً نازل کیا گیا، جس سے پہلے کوئی خاص واقعہ رونما نہیں ہوا، اور انہوں نے کیسے صرف تاریخ کو بیس بنایا ہے اور اس میں ضعیف صحیح واقعات بلکہ من گڑت واقعات کو بھی بیس اور بنیاد بنا لیا ہے۔ بلکہ اگر میں دیکھوں تو بعض دفعہ تو ہمیں تورات اور انجیل کی روایات کو بیس اور بنیاد بنا کر بھی انہوں نے اسباب نزول بیان کر دیے ہیں، قرآن مجید کی آیات کی تفسیر بیان کر دی ہے۔ تو اس حوالے سے اب آپ کے سامنے یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہونی چاہیے کہ اسباب نزول کے حوالے سے کسی کی رائے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بیس کیا ہوگی؟ جو صحابہ بیان کریں گے، جو صحیح روایت صحابہ سے منقول ہوگی، اس کی بیس پر سبب نزول بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سبب نزول بیان کرنے کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اور اس کے بعد اگلا قاعدہ کہ سبب النزول لہو حکم الرفع، سبب النزول لہو حکم الرفع، کہ سبب نزول کا حکم کیا ہے؟ یعنی جو صحابی سبب نزول بیان کر رہا ہے، اس صحابی کے بیان کرنے کو کیا کہیں گے؟ کہ اس کا حکم مرفوع حدیث کے طرح ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ مرفوع حدیث کی طرح ہے۔ اب آپ میں سے کوئی حدیث کی تعریف بیان کر سکتا ہے
کہ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر. تقریر کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کام ہوا اور اس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقریر. اب سبب نزول کو ہم جب مرفوع حدیث کا حکم دے رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان تو نہیں ہے. دیکھیں نا، سبب نزول بیان کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں. پھر ہم اس کو مرفوع حدیث کا حکم کیوں دے رہے؟ جی ہم اس کو مرفوع حدیث کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں سبب نزول میں وہ واقعات ہیں، وہ واقعات صحابہ نے بیان کیے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ واقعات پیش آئے ہیں، ایسی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں وہ واقعات تھے، تو جس بنیاد پہ اس کو تقریری حدیث قرار دیں گے، تقریری کے حکم میں آئیں گے. ماشاءاللہ. تو اب دیکھیے کہ اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت آپ غور کر لیں کہ اسباب نزول کے حوالے سے ایک تو وہ کہ بعض دفعہ صحابی صریحاً بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا سبب نزول یہ ہے. یعنی بعض دفعہ صحابی وضاحت کر دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ صریحاً انہوں نے سبب نزول بیان کیا ہے، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا سبب نزول یہ واقعہ ہے. یا پھر کیا کرتے ہیں کہ بعض دفعہ کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں یا کوئی سوال بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ فنزلت، یعنی ایک صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں یا کوئی سوال بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فنزلت، پھر آیت کریمہ یہ نازل ہوئی، یا ثم نزلت، یا فأوحى اللہ الی نبیہ، ان کلمات کے ساتھ. کہ صحابی پھر کہہ دیتے ہیں کوئی واقعہ بیان کیا یا کوئی سوال بیان کیا اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ثم نزلت، فنزلت، کہ پھر یہ آیت نازل ہوئی یا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی طرف یہ آیات نازل فرما دی. اس کو بھی کس کے حکم میں لیں گے؟ اس کو بھی صریح کے حکم میں لیں گے. لیکن یہاں پہ میں ایک وضاحت کر دیتا ہوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور واقعہ بیان کرنے کے بعد انہی کلمات کے ساتھ کہہ دیتے ہیں فنزلت، فنزلت، کہ واقعہ بیان کرنے کے بعد صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا یہ آیات نازل ہوئی. اب ان الفاظ کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ واقعہ ہی سبب نزول ہو، جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ واقعہ سبب نزول نہیں ہوتا، وہ واقعہ سبب نزول نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں
فَكُنَّا نَقُولُ وَفِيهِ نَزَلَتْ، یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ اس بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، جبکہ اس وہ واقعہ بنیادی طور پہ سبب نزول نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بنیادی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ محنت طلب کام ہے کہ سارے واقعات کو جمع کیا جائے گا کہ کس کس واقعہ کے بارے میں یعنی صحابہ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پھر ہمیں تاریخ کے حوالے سے اندازہ ہوگا کہ اصل میں یہ جو واقعہ اس کا سبب نزول یہ آیت کریمہ ہے۔ باقی بعض دفعہ صحابہ کرام ایسا بھی کر دیتے ہیں کہ کسی آیت کریمہ کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے بھی اس انداز کو اپنا لیتے ہیں کہ فنزلت وفیہ نزلت، کہ اس بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ یعنی بیان کرنا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ اس طرح کا حکم بیان کرنا ہوتا ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن ایسا کم ہے، لیکن ایسا موجود ضرور ہے۔ اگر یہ بات آپ پوائنٹس اپنے سامنے رکھیں گے نا ذہن میں، تو آپ کو کئی سارے اشکالات کا جواب ملے گا۔ کیوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ تفسیر ابن کثیر میں بالخصوص، آپ نے کبھی تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کیا؟ تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کیا، آپ اس میں دیکھیں گے کہ ایک ہی آیت کریمہ کے بارے میں کتنے ایک واقعات صحابہ نے بیان کر دیے ہیں، سبب نزول کے حوالے سے بیان کر دیے ہیں۔ اور بعض دفعہ وہ واقعات ایسا بھی ہوتا ہے، آپ کو تعجب ہوگا کہ آیت کریمہ مکی ہے، سورہ مبارکہ مکی ہے، اور آگے صحابی یہ بیان کر رہے ہیں وفیہ نزلت، جو واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ واقعہ کیا ہے؟ مدنی ہے، واقعہ مدنی دور کا ہے، آیت مکی دور کی ہے، اور صحابی بیان کر رہے ہیں وفیہ نزلت، اور اس بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ تو وہاں صحابی کا یہ کہنا کیا مقصد ہوگا؟ وہاں کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ اس تفسیر کی تفصیل میں یہ جو واقعہ ہے یہ بھی اس کو بیان کرتا ہے، یا اس واقعہ کا حکم اس آیت کریمہ کے اندر بھی موجود ہے۔ یاد رہے، یہ پوائنٹ اپنے سامنے رکھیے گا، کئی سارے اشکال رفع ہو جائیں گے تفسیر کا مطالعہ کرتے ہوئے، کئی سارے اشکال رفع ہو جائیں گے۔ میں انشاءاللہ آگے اس کی مثالیں بھی دوں گا اور تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ یہی وجہ ہے کہ اور دوسرا جو سبب نزول کی قسم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیر صریح۔ ایک تو ہے نا صریح، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ غیر صریح۔ غیر صریح سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ نزلت ہذہ الآیہ فی کذا ونحو ذالک، صحابی جب یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ آیت کریمہ اس طرح کے واقعہ میں یا اس جیسے واقعات کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو اب اس کو کیا کیا جائے گا؟ اب اس میں اشکال ہے کہ کیا جو واقعہ صحابی نے بیان کیا ہے کیا وہ واقعہ سبب نزول ہے یا صحابی اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں؟ تو لہذا علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جو پہلی قسم ہے نا جس میں صحابی صراحتاً ذکر کرے تو اس کو تو مرفوع کا حکم دیتے ہیں، لیکن یہ جو دوسری قسم ہے نا اس کو مرفوع کا حکم علماء نہیں دیتے، کیونکہ اس میں صحابی کی رائے کا عمل دخل ہے، اس میں صحابی کی رائے کا عمل دخل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے حدیث کی ایک قسم یہ پڑھی تھی کہ مرفوع حکمی، یاد ہے کسی کو کہ مرفوع حکمی کیا ہوتی ہے؟ جی، مرفوع حکمی کیا ہوتی ہے کہ حکمن مرفوع سے کیا مراد؟ اس کی تفصیل میں کیا کہیں گے؟ کون سی حدیث ہوتی ہے جس کو حکمن مرفوع کہا جاتا ہے؟ کہ اگر کوئی صحابی کا ایسا قول کہ جو صحابی اپنے اجتہاد سے اپنی رائے سے نہ کہہ سکتے ہوں، مثال کے طور پہ اگر کوئی صحابی جنت کے اوصاف بیان کرتے ہیں، جہنم کے اوصاف بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ ایسی بات ہے کہ صحابی اپنے اجتہاد سے نہیں کہہ سکتے، اپنی رائے سے یہ بیان نہیں کر سکتے، لہذا اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ حکمن مرفوع ہے۔
اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ حکمن مرفوع ہے۔ اب اس روشنی میں دیکھیں کہ بعض دفعہ صحابی اس انداز سے سبب نزول بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ان کا مقصد کہ اس واقعہ پر بھی فلاں آیت کریمہ کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ اب ان کی رائے ہے، بعض دفعہ لاگو نہیں بھی ہو سکتا، صحابی کی اپنی سوچ ہے، اس میں کیونکہ رائے کو عمل دخل ہے، اجتہاد کو عمل دخل ہے، لہذا علماء نے اس دوسرے قسم کے سبب نزول کو یعنی حکمن مرفوع، اس کو مرفوع نہیں قرار دیا۔ جی تو آئیے میں ذرا غیر صریح کے حوالے سے وضاحت کرتا ہوں، پھر آگے صریح کی مثال دیتا ہوں۔ اب سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ لنک دے دیتا ہوں اس کتاب کا۔ یہ کتاب انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اگر آپ لوگ اس کتاب کو دیکھنا چاہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، لیکن ہے عربک میں۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اب دیکھیے اس حوالے سے حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ قال نزلت فی النفقہ، حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نفقہ کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، یہ آیت کریمہ نفقہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب اسی حوالے سے ایک اور واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید پڑھتے تو یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جاتے تو بات چیت نہیں کرتے، تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے نافع شاگرد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، یہاں تک کہ اس آیت کریمہ پہ پہنچے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ تو نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عام عمل یہ تھا کہ دوران تلاوت بات چیت نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی تلاوت مکمل کر لیتے، لیکن اس دن اپنے عام طریقے سے ہٹ کے جب اس آیت کریمہ پہ پہنچے نا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد اور اپنے غلام نافع سے فرمانے لگے أَتَدْرِي فِي مَا أُنزِلَتْ، کیا آپ جانتے ہیں یہ آیت کریمہ کس بارے میں نازل ہوئی؟ تو نافع فرمانے لگے نہیں میں تو نہیں جانتا۔ قال انزلت فی کذا و کذا ثم مضى، پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ واقعہ بیان کیا کہ اس بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور پھر آگے چلے۔ اب دیکھیے یہ ایک ہی آیت کریمہ ہے، اور ایک طرف تو جو پہلا سبب نزول ہے قال نزلت فی النفقہ غیر صریح ہے، اور اسی آیت کریمہ کا شان نزول دوسری روایت کو دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، تو وہ صریح کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہاں پر پھر ضرورت ہوتی ہے کہ واقعات کی چھان بین کی جائے، مختلف واقعات کو دیکھا جائے، تاریخ کو دیکھا جائے، اور اس حوالے سے پھر جا کے انسان کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ہاں واقعی یہ جو واقعہ ہے نا اس آیت کریمہ کا سبب نزول ہے، اور باقی یہ جو واقعہ صحابی نے بیان کیا ہے اس کا حکم اس واقعہ پر بھی لاگو ہوتا ہے، وہ تفسیر کے زمرے میں آ جاتا ہے اور اس کے اوپر منطبق ہو رہا ہے۔ بس اب اسی طرح ایک اور واقعہ دیکھیے کہ صحیح بخاری کے اندر ہی حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا،
وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کہ تم گھروں کو آؤ ان کے دروازوں سے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ حکم کیوں دیا؟ تو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی، یعنی انصار صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ کیا تھا کہ جب انصار صحابہ حج کرتے نا، حج کے بعد جب واپس آتے تو اپنے گھر کے دروازوں سے گھر نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ پیچھے سے دیواریں کے گھروں میں ہوا کرتے تھے، دیواریں پھلانگ کر گھروں میں داخل ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی آئے جب حج سے واپس، تو وہ اپنے دروازے سے گھر چلے گئے، اپنے دروازے سے ہی گھر چلے گئے۔ تو اس بات کو لوگوں نے عیب دلایا کہ یہ کیسا عمل کیا آپ نے، یعنی اس معاشرے کے اندر یہ عرف کے خلاف تھا، وہاں جو قانون تھا اس کے خلاف تھا۔ تو اس بات پہ اس صحابی کو عیب دلایا گیا کہ آپ یہ کیا کیا آپ نے۔ تو اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ کہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کو پیچھے سے آؤ، بلکہ اپنے گھروں کو ہم بے شک دروازوں سے جاؤ، لیکن نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا۔ وہ آگے جو آیات کی تفصیل موجود ہے۔ تو اب دیکھیے، اب اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ صحیح ہے نا؟ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز سے اس واقعہ کو بیان کیا ہے، اس آیت کریمہ کے سبب نزول کو بیان کیا ہے، یہ صحیح ہے بالکل۔ اسی طرح جامع ترمذی کے اندر ہی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بھی سورہ بقرہ کی ہے کہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ کہ تم خبیث چیز کا یا گھٹیا چیز کا قصد نہ کرو، اس سے تم خرچ تو کرتے ہو، لیکن اگر تمہیں تحفے کے طور پہ دی جائے تم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ وہ آیت کریمہ مفہوم آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ تو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ انصار صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور انصار صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟ انصار صحابہ کا طرز عمل یہ تھا کہ جب کھجوریں لگتی نا مدینہ میں، تو پھر انصار صحابہ وہاں سے توڑتے، اپنے گچھے توڑتے، اللہ اکبر، اور مسجد نبوی میں 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی باندھی ہوئی تھی، اور وہاں جا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ کھجور کے گچھے لٹکا دیتے۔ تو جو فقراء اصحاب الصفہ جو تھے نا، اصحاب الصفہ فقراء مہاجرین، تو وہ کیا کرتے کہ وہ وہاں سے جا کے کھا لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ایسا ہوا کہ بعض دفعہ نا جو گھٹیا قسم کا وہ گچھا ہوتا، یعنی جس میں کھجور زیادہ تر خراب اور گھٹیا، حشو کہتے ہیں عربی زبان میں اس کو، حشو، ہا شین واو، یعنی ردی قسم کی جو کھجور ہوتی نا، بعض دفعہ کسی نے آ کے وہ لٹکا دیا۔ اب انہوں نے سوچا یہ بھی چل جائے گی، تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد یہ آیات نازل فرمائی کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، یعنی تمہاری اپنی کیفیت تو یہ ہے کہ اگر تمہیں ایسی گھٹیا چیز کوئی تحفے کے طور پہ دے تو آپ تو اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہو، الا یہ کہ اس کو ذلت سمجھ کے تم قبول کرو گے، وگرنہ اس کو عزت نہیں سمجھتے۔ یعنی آپ کے پاس اگر کوئی تحفہ ہے نا، تو آپ اس تحفے کو دیکھتے ہیں کہ کیسا تحفہ دیا ہے۔ اگر وہ تحفہ گھٹیا قسم کا ہو، آپ کے معیار کے مطابق نہ ہو، آپ جیسے روٹین میں اپنے لیے یوز کرتے ہیں چیزیں ویسا نہ ہو، تو آپ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ صحابہ کی توجہ اس طرف دلائی کہ دیکھو جو تم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو نا، اللہ تعالیٰ بھی غنی ہے، اللہ رب العالمین کو بھی تمہارے صدقات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خیر،
وہ جو تفسیر ہے وہ تو ہم مختلف ٹاپک ہے، یہاں پہ جو مقصد ہے ہمارا قواعد التفسیر اور ان کی تطبیق انشاءاللہ، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ دیکھیے کہ واقعہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کر رہے ہیں کس قدر تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ اس کو کیا کہیں گے، یہ صریح ہے، یہ کیا ہے، ایک صریح سبب نزول ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، دیکھیے کہ ایک صحابی ہیں کتنی روایات بیان کر رہے ہیں، یعنی آپ یوں سمجھے جیسے یہ انصار صحابہ کے ترجمان ہی ہیں کہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بھی بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تو کیا تھا کہ شروع اسلام میں لوگ رات کے وقت بھی آپس میں تعلق قائم نہیں کرتے تھے، اور کیونکہ اجازت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ خیانت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائی کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم خیانت کرتے تھے، اللہ اکبر۔ تو یہ صریح کی اقسام ہیں۔ اب آپ کے سامنے بات واضح ہوئی کہ دیکھیے اسباب سبب نزول جو صحابہ نے بیان کیے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں، اسباب نزول جو صحابہ نے بیان کیے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک صریح اور دوسرا غیر صریح۔ صریح کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ سبب نزول مرفوع حکم کے حدیث میں ہے، مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، واضح۔ اور جو سبب نزول غیر صریح ہے اس بارے میں کیونکہ ممکن ہے کہ صحابی کی اپنا اجتہاد ہو، اپنی رائے ہو، لہذا اس کو مرفوع حدیث کے حکم میں نہیں لیتے۔ جی میں ایک دفعہ پھر اپنی بات کو شروع سے دہراؤں گا اور پھر آگے چلوں گا انشاءاللہ، کیونکہ کوشش یہ ہے کہ آپ لوگ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا یہاں کلاس میں ایک دفعہ کم از کم یاد ہونا چاہیے، ایک دفعہ کم از کم یاد ہونا چاہیے۔ جی تو پہلی بات ہم نے جو پڑھی ہے کہ اسباب نزول کے حوالے سے کہ اس کا دار و مدار کس پر ہے، صحابہ کے بیان کرنے پہ، صحابہ کے بیان کرنے پہ اور صحابہ سے سننے پر، یہ کسی کی رائے کا عمل دخل اس میں نہیں ہے، کسی کی رائے کا عمل دخل نہیں ہے۔ پہلی بات ہم نے یہ سیکھی۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ سبب نزول کا جو حکم ہے اس کا حکم کیا ہے، مرفوع حدیث کا حکم ہے، سبب نزول کا حکم مرفوع حدیث کا حکم ہے۔ اور پھر ہم نے اس میں تفصیل پڑھ لی کہ اس سے مراد کیا ہے کہ جو صریح سبب نزول بیان کیا گیا ہے اس کا حکم مرفوع حدیث کا حکم ہے، اور جو سبب نزول غیر صریح ہے اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ مرفوع حدیث کے حکم میں نہیں ہوگا، واضح۔ باقی ہم نے صریح اور غیر صریح کی مثالیں کافی ساری پڑھی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ مثالیں پھر بھی دیکھ لیں گے، آپ کو یاد آ جائیں گے۔ چلیے جی، اب اگلا قاعدہ ویسے ہم نے پچھلی دفعہ تطبیق میں پڑھا تھا، میں نے جو آپ کو تشبیہ مثال دی تھی کہ بعض دفعہ قرآن مجید اور اس کا حکم اکٹھا نازل ہوتا ہے، کبھی نزول القرآن تارتن یکون مع تقریر الحکم، کہ قرآن مجید کا نزول کبھی کیا ہوتا ہے کہ حکم کے بیان کرنے کے ساتھ ہی، وَتَارَةً يَكُونُ قَبْلَهُ، اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا نزول تو پہلے ہوتا ہے لیکن حکم بعد میں نافذ ہوتا ہے، اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے۔ برعکس سے مراد کیا ہوگا کہ کبھی حکم پہلے نافذ ہو چکا ہوتا ہے اور قرآن مجید نازل بعد میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس اعتبار سے قرآن مجید کے نازل ہونے کی تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ساتھ قرآن مجید نازل ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس کا حکم نافذ ہو جاتا ہے، جو کہ اکثر و بیشتر قرآن مجید میں ہے،
اکثر و بیشتر قرآن مجید میں ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت کیا ہے جی کہ کبھی قرآن مجید کا نزول پہلے ہوتا ہے اور حکم کی تنفیذ بعد میں ہوتی ہے۔ اور تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت کیا ہے کہ کبھی حکم کی تنفیذ پہلے ہو چکی ہوتی ہے اور قرآن مجید میں حکم وہ بعد میں نازل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں مختصراً اس کی مثالیں دے کر بات آگے بڑھاؤں گا کیونکہ سابقہ کلاس میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو دیکھیے کہ قرآن مجید کا حکم نازل ہونا اور ساتھ ہی امت کے لیے اس کا حکم نافذ کر دینا، اس کی مثالیں بے شمار ہیں۔ پورا قرآن مجید آپ دیکھیں تو زیادہ تر اسی پر مشتمل ہے۔ شراب کا حکم دیکھ لیں کہ جب شراب کی ممانعت کی آیات نازل ہوئیں ساتھ ہی امت پہ اس حکم کو نافذ کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہجرت کا حکم دیکھ لیں، جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا امت کے اوپر ہجرت کرنے کو نافذ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بے شمار مثالیں، سود کی ممانعت ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ آیات پہلے نازل ہوئی ہیں اور ان کا حکم بعد میں نافذ ہوتا ہے۔ کہ میں نے سابقہ درس میں بھی مثال دی تھی، جیسے آتا ہے نا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہ سورہ الاعلی آخری پارے کی سورہ مبارکہ ہے اور اس کی آیت نمبر 14 اور 15۔ تو دیکھیے میں نے ذکر کیا تھا کہ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ ذکر کیا ہے کہ قد افلح من تزکا، تزکا سے مراد کیا لیتے ہیں کہ صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، وذکر اسم ربہ فصلی، اور صلاۃ سے مراد کیا لیتے ہیں؟ صلاۃ العید۔ اب صدقۃ الفطر یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ مکی ہے، سورہ مبارکہ مکی ہے، اور نماز عید یا صدقۃ الفطر کہاں جا کے شروع ہوتا ہے؟ مدینہ میں۔ تو گویا کہ اس صورت میں یہ حکم پہلے نازل کا ہے اور تشریع اور اس کا امت کے اندر نفاذ جو ہے وہ بعد میں ہو رہا ہے۔ اور اس طرح میں نے اس کی مثال دوسری دی تھی کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اب اس شہر سے مراد کیا ہے کہ کس شہر کی قسم اٹھائی جا رہی ہے؟ مکہ کی۔ لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ گئے تھے اس موقع کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ تو یہ آیات تو بہت پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اور اب تیسری قسم کہ حکم پہلے نافذ ہو چکا ہے اور آیات بعد میں نافذ ہو رہی ہیں، آیات بعد میں نازل ہو رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے سابقہ درس میں مثال دی تھی، کسی کو یاد ہے؟ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، کہ یہ آیات کب نازل ہوئی؟ یہ جب تیمم کی ضرورت پڑی، اور آپ جانتے ہیں کہ وضو کا حکم اس سے پہلے موجود تھا امت، لیکن اسی آیت کریمہ کے اندر وضو کا حکم موجود ہے۔ ماشاءاللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز فرض ہو چکی تھی نا، اس کے بعد کوئی نماز بھی بغیر وضو کے نہیں ادا کی۔ نماز امت کے اندر، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ وضو ایک ایسا عمل ہے کہ صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی امتوں کے لیے بھی وضو تھا۔ وہ حدیث ملتی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ ہذہ وضوئی ووضوء من قبلی، کہ یہ میرے وضو کا طریقہ ہے اور مجھ سے قبل انبیاء کے وضو کا طریقہ ہے، مجھ سے قبل انبیاء کے وضو کا طریقہ ہے۔ اور اس طرح جمعہ کے حوالے سے جو آیت کریمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ تو اب یہ آیات مدینہ میں نازل ہوتی ہیں، جبکہ
اس حوالے سے ابن ماجہ کی جو روایت ہے اس میں وضاحت ہے کہ جمعہ کہاں فرض ہوا تھا؟ مکہ میں فرض ہو چکا تھا، اور جمعہ پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں مدینہ میں دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ ویسے بھی آپ دیکھیں نا، اس آیت کریمہ کے اندر بھی موجود ہے نا کہ جب صحابہ نے تجارت دیکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے تجارت کی طرف چل دیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اشارہ موجود ہے کہ جمعہ اللہ کے پیغمبر اس سے پہلے بھی پڑھاتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے، لیکن اب اس آیت کریمہ کو دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی جمعے کا حکم دیا رہا ہے۔ تو یہ شان نزول کے حوالے سے ہماری کچھ بات ہوئی ہے اور کچھ باقی ہے۔ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور آئندہ آگے چلیں گے۔